السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ برادران اسلام، آج آپ لوگوں کو میں ایک تحفہ دے رہا ہوں آیات شفا کا۔ آیات شفا امام طریقت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے کہ ان کا ایک بچہ بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری اتنی سخت ہو گئی کہ وہ قریب المرگ ہو گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آیات شفا سے کیوں دور رہتے ہو؟ کیونکہ ان سے شفا نہیں مانگتے۔ میں بیدار ہو گیا اور اس پر غور کرنے لگا تو میں نے ان آیات شفا کو قرآن میں 6 جگہ پایا۔ وہ یہ ہے، لیکن ضروری سمجھتا ہوں اس کے فوائد، فیوز و برکات، خواص۔ یہ جو 6 آیات ہیں یہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لاعلاج امراض کے لیے۔ مثلا کسی کو فالج ہو، لقوہ ہو، جادو ہو، جنات ہو، کینسر، شوگر، بلڈ پریشر، درد شقیق ارکن نساء یا نظر بد کے اثرات ہو، یا اس کے علاوہ تنگ دستی مفلسی کیوں نہ ہو، دشمن کا ڈر ہو، مقدمات کا، شادی کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، رہنمائی کا، رزق کی فراخی یعنی کشائش رزق کا، عمر درازی کا، تندرستی سلامتی کا، تو آپ لوگ اس قرآنی آیات سے استفادہ کیوں حاصل نہیں کرتے؟ بجائے اس کے کہ در بدر آپ ٹوکرے کھائیں اور وہ لوگ جو قرآن اور سنت سے دور ہے، وہ لوگ جو گلی گوچوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے اطراف میں بھی گھروں میں گلیوں میں عام لوگ تھے، ان کو دفنایا تو یہی قبر پرستی ہے۔ یعنی اتنی بے-حسی کا عالم ہے اس معاشرہ میں کہ مسلمانوں کے لیے قبرستان ہے، نماز کے لیے مسجد ہے، ذکر اذکار تخلیہ تزکیہ کے لیے یہ تعلیمات صوفیہ سے روشناس ہونے کے لیے خانقاہ ہے، علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ ہے، عام گفتگو کے لیے، مجلس محفل کے لیے، مہمان نوازی کے لیے بیٹھک ہے یا حجرہ ہے۔ یہ تعین ہو چکا ہے۔ تو اس پر پچھلے سال بھی میں نے یہ بات کی تھی، جہاں میں فیصل آباد مرشد باغ ہاؤس میں رہتا ہوں، سامنے اپنے گھر میں دفنا دیا، دوسرا بھی اپنے گھر میں دفنا دیا۔ عام لوگ تھے، نہ کوئی حافظ قرآن تھے، نہ کوئی عالم دین تھے، نہ کوئی شیخ القرآن تھے، نہ کوئی شیخ الحدیث تھے، نہ کوئی مستند شیخ تھے۔ تو پھر تو جو منکرین تصوف ہیں ان کی انگلیاں تو اٹھے گی، اور دڑا دڑ وہاں لوگ آ رہے ہیں اور بس ایک مہر لگ رہا ہے اور اس سے وہ اپنے علاج کرا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی نہیں اور کیا ہے؟ تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بزرگان دین کی تعلیمات سے، قرآن سے اور ذخیرہ احادیث میں جو ہر مقصد کے لیے، ہر چیز کے لیے احادیث کثرت سے آئیں، تو اس سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ جو آیات شفا ہے، اس سے آپ لوگ اپنے علاج کیوں نہیں کرتے؟ دم رقیہ کیوں نہیں کرتے؟ دم شرعیہ کیوں نہیں کرتے؟ اس پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ نے قرآن پہ ایمان نہیں لایا؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا؟
تو اس سے رہنمائی حاصل کریں، اللہ سے شفا مانگے۔ جو بھی آپ کی حاجت روائی ہے، مشکل ہے، تکلیف ہے، آپ اللہ کے پاس کیوں نہیں لے جاتے اپنے تکالیف کو، اپنے مشکلات کو؟ مثلا آپ یہ پڑھیں اور اللہ اور ان کے ذریعے سے اللہ سے سوال کریں، مانگیں۔ ہم مانگتے ہیں، وہ داتا ہے، کہ اللہ ہماری حاجات کو پوری کرے۔ آپ وہ ہستی ہے جو آپ کا کوئی کام روک نہیں سکتا، اگر اللہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہیں سکتا۔ ان اراد شیئا یقول له کن فیکون کے مالک تو میرا رب ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون کا تو میرا رب ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء کا تو میرا خالق ہے۔ تو وہ آیات یہ ہیں، سورہ توبہ 9 آیات 14، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، سورہ یونس 10 آیت 57، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ نمبر 3، يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، سورہ نحل 16 آیات 69۔ نمبر 4، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بنی اسرائیل 17 آیات 82۔ 5، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورۃ الشعراء 26 آیات 80۔ نمبر 6، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، حامیم السجدہ 41 آیات 44۔ اس کے ساتھ اگر معاملات زیادہ گمبھیر ہیں تو آیات شفا سے پہلے سورہ بقرہ کی پوری تلاوت کی جائے، جادو جنات جو بھی مسئلے مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ آیات الکرسی کا بھی ایک مرتبہ ورد کیا جائے، پھر معوذات سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھی جائے، پھر معذوتین 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے، اور پھر آیات شفا۔ تو آیات شفا ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھے، یا صبح شام 1 مرتبہ پڑھے، یا 1 مرتبہ پڑھے دم رقیہ شرعیہ کے لیے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو جو مریض ہے ان کو خود ہی پڑھے، خود ہی دم کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ شفا دے گا۔ اور یہ اللہ کا کلام ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل جو کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایسی چیز یعنی قرآن نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہے۔ شفا تو قرآن شفا ہے، اس پہ عمل کیجئے گا، خود بھی عمل کرے، لوگوں کو بھی ترغیب دے، ادھر ادھر گھومنے کی بجائے، وقت برباد کرنے کے بجائے تو یہ خود آپ پڑھیں اور اس پہ دم درود کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ شفا بھی دے گا، اور جو بھی آپ کا مشکل ہے، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، انشاءاللہ اس سے نجات بھی ملے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔